باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ آئیں قرآن پاک کی حصہ سوم کی تھوڑی بہت معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں 20 مقامات ایسے ہیں جن کی غلطی سے کفر لازم ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اللہ تعالیٰ نے براہ راست ہم کلام ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج کی رات عطا فرمائی۔ قرآن پاک میں صرف 26 انبیاء کے نام آئے ہیں۔ قرآن پاک میں پیغمبر کے نام پر پہلی سورت سورہ یونس ہے۔ قرآن پاک میں 6 سورتیں پیغمبروں کے نام سے ہیں جن کی تفصیل یہ ہے: سورہ یونس، سورہ یوسف، سورہ ہود، سورہ ابراہیم، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سورہ نوح۔ قرآن پاک پورے کا پورا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک سے اور تعریف سے بھرپور ہے، لیکن قرآن پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ بھی اور دیگر نام مبارک سے صورتیں ہیں، جیسے سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین، سورہ مزمل، سورہ مدثر۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے پیغمبروں میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام سورہ بقرہ میں آیا ہے۔ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ میرے پیارے آقا نبی مکرم فخر دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے، لیکن دیگر پیغمبروں میں سب سے زیادہ ذکر قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے۔ قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک احمد صرف ایک بار آیا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر تقریباً 25 بار آیا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر تقریباً 10 بار آیا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر تقریباً 28 بار آیا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر تقریباً 7 بار آیا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر تقریباً 8 بار آیا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تقریباً 63 بار آیا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر تقریباً 8 بار آیا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر تقریباً 11 بار آیا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر تقریباً 20 بار آیا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر تقریباً 2 بار آیا ہے۔
میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر تقریباً 67 بار آیا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تقریباً 37 بار آیا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر تقریباً 6 بار آیا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر تقریباً 12 بار آیا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر تقریباً 10 بار آیا ہے۔ لقمان، عزیز مصر، ذوالقرنین جو پیغمبر نہیں تھے مگر قرآن پاک میں ان کا ذکر اچھے لفظوں میں آیا ہے۔ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کا پہلا ترجمہ لاطینی زبان میں ہوا۔ قرآن پاک کا سب سے پہلے اردو ترجمہ شاہ رفیع الدین محدث دہلوی نے 1776 عیسوی میں کیا۔ قرآن پاک کا ترجمہ قرآن کنز الایمان جو مجدد دین و ملت امام اہل سنت از شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا ہے، سب سے زیادہ مستند اور سب سے زیادہ پڑھا جانے والا ترجمہ ہے۔ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر خود قرآن پاک کی کتابت کر کے روزی کماتا تھا۔ قرآن پاک کا مطالعہ انسانی نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ الفاظ سکھ مذہب کے بانی گرو نانک کے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتب کردہ قرآن پاک کا نسخہ تاشکند کے کتب خانے میں محفوظ ہے۔ قرآن پاک 1600 سالہ جشن قرآن 1967 کو پاکستان میں منایا گیا۔ بیگم عائشہ مرزا کے قرآن پاک کے طلائی ماڈل کا افتتاح 16 نومبر 1981 کو صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے کیا۔ یہ قرآن پاک کی مختصر معلومات آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کے بیان کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اسے معاف فرمائے، اور یہی بیان کرنا ہمارے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ بنائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارا مشن قرآن پاک دنیا میں عام ہو جائے اور کوشش ہماری کامیاب ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔